آپ میرے پاس کچھ مولیاں دیکھ رہے ہیں جو کہ عام مولیوں کی طرح نہیں ہیں، بلکہ یہ آپ دیکھیں کہ اس میں کچھ دور زمین میں کچھ دور جانے کے بعد ان کی شاخیں سی بن گئی ہیں۔ یہ دیکھیں کہ ایک شاخ ایک ادھر کو جا رہی ہے، ایک ادھر کو جا رہی ہے، اور یہ مولی یہ کچھ دیر تک تو کچھ دور تک زمین میں لمبی گئی ہے، لیکن پھر اس نے بھی برانچ آؤٹ کیا ہے۔ تو اس طرح کی کئی مولیاں اس وقت میرے پاس ہیں۔ اس کا ایک بہت کلیئر مطلب یہ ہے کہ یہ مولی اپنی جگہ زمین کے نیچے نہیں بنا سکی ہے۔ تو دیکھتے ہیں، میں آپ کو آج بتاتی ہوں کہ یہ مولیاں جو اس طرح سے شاخیں سی بنا لیتی ہیں اور سیدھی ایک مولی کی شکل میں زمین میں نہیں جا پاتی، تو اس کی وجوہات کیا ہیں۔ اس طرح کی ڈی شیپڈ مولیاں جو کہ مختلف حصوں میں تقسیم ہیں، ان کے اس طرح سے ہونے کی میں آپ کو 3 مختلف وجوہات بتاؤں گی کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ پہلی وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ آپ جس زمین میں مولی کے بیج لگا رہے ہیں اس میں کچھ روڑے ہیں، کچھ پتھر ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مٹی ٹھیک سے نرم نہ ہو، اور وہاں پہ مولی کو جہاں پہ وہ مٹی کا کلمپ ہو وہاں پہ مولی نیچے نہ جا سکے اور وہ ادھر ادھر اپنے لیے راستہ بنا لے۔ تو ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ مولی کو زمین کے نیچے دور تک جانے میں رکاوٹ پیش آتی ہے۔ دوسری ایک اور وجہ بھی ہو سکتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ زمین میں کچھ مائکروبز ایسے ہیں، خاص طور سے نیماٹوڈز، کہ وہ جب زمین میں ہماری موجود ہوں تو وہ جب بہت شروع میں بہت ہی نرم سی جڑیں ہوتی ہیں مولیوں کی یا گاجروں کی، تو وہ ان کی ٹپس کو کھا جاتے ہیں، جس کی وجہ سے مولی پھر مختلف حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے، اور یہی صورتحال گاجروں کے ساتھ بھی ہوتی ہے۔ تیسری ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ کئی لوگ گاجر اور مولی کے بیج ڈائریکٹ زمین میں نہیں لگاتے ہیں، بلکہ ان کی پہلے پنیری تیار کرتے ہیں، اور جب ہم پنیری تیار کرتے ہیں تو بیج قریب قریب ڈالے ہوئے ہوتے ہیں۔ ٹرانسپلانٹ کرنے سے پہلے ہم ان کی تھننگ کر لیتے ہیں، مطلب وہ پودوں کو، سیڈلنگز کو الگ الگ کر لیتے ہیں۔ اس پروسیس میں بہت بار یہ ہوتا ہے کہ گاجر کی جو روٹ ہے اس کے سرے ڈیمیج ہو جاتے ہیں، اور جب وہ سرا ڈیمیج ہو جاتا ہے تو بھی وہ سیدھی زمین میں جانے کی بجائے پھر برانچ آؤٹ ہو جاتی ہے، اور اس طرح کی مولی کی شکل بن جاتی ہے۔ یہ ڈی فارمڈ سی فوگڈ مولیاں دیکھنے میں اچھی نہیں لگتی ہیں، اور اپنا جو اس کا بیج کا پودے کا فل پوٹینشیل ہوتا ہے وہ حاصل نہیں کر پاتی ہیں، اور مارکیٹ میں تو ایسی مولیوں کا کوئی خریدار ہوتا ہی نہیں ہے۔
آج میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ اگر آپ کے گارڈن میں آپ کو اس طرح کا مسئلہ ہے تو اس مسئلے کو حل کیسے کیا جا سکتا ہے۔ تو پہلی بات تو واضح ہے، آپ جانتے ہیں کہ اگر مٹی میں روڑے پتھر موجود ہیں تو ہمیں سب سے پہلی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے زمین کو ان روڑوں سے، کنکروں سے، پتھروں سے صاف کر دیں تاکہ ہماری زمین بالکل نرم اور فلفی ہو اور اس کو مولی کو یا گاجر کو زمین کے اندر دور تک جانے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ اور یہ مقصد حاصل کرنے کے لیے آپ کو روڑے پتھر ہٹانے کے ساتھ ساتھ کافی مقدار میں آرگینک میٹر جو کہ کمپوسٹ کی شکل میں ہوگا اس کو زمین میں ڈالنا چاہیے۔ اس سے آپ کی مٹی بہت ہلکی اور بھربھری ہو جاتی ہے۔ یہاں پہ میں ایک خاص بات یہ کہنا چاہتی ہوں کہ کمپوسٹ ایسی استعمال کرنی چاہیے جو کہ گرین اور ووڈی میٹیریل کا توازن رکھتی ہو، اور یہ توازن ہماری سوائل میں ایک جو بینیفیشل مائکروبس ہیں ان کا ایک بیلنس کریٹ کرتی ہے۔ تو جب بیلنس ہوگا تو وہ جو ہارمفل نیماٹوڈز ہیں جو کہ ہماری ان سبزیوں کی جڑوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، ان کی ٹپس کو کھا جاتے ہیں، تو اس سے بچا جا سکے۔ جتنا زیادہ بیلنس ہوگا آرگینک میٹر کا، اتنا ہی زمین کے اندر جو زندگی ہے وہ بھی ایک بیلنس میں رہے گی، اور بینیفیشل مائکروبس، وہ ڈیزیز کازنگ مائکروبس اور پودوں کو نقصان پہنچانے والے مائکروبس کو کنٹرول کر لے گے۔ تیسری خاص بات یہ ہے کہ عام طور پہ ہم ویسے گاجر مولیوں کو ڈائریکٹ سیڈ ہی کرتے ہیں، لیکن بہت سارے علاقوں میں وقت بچانے کے لیے لوگ کچھ ان کی پنیریاں تیار کر لیتے ہیں، اور جس کی وجہ سے اگر آپ تھننگ میں پودوں کی جڑوں کو ٹھیک سے بچا نہیں پاتے تو آپ کو اس مسئلے سے دوچار ہونا پڑے گا۔ تو تیسرا مشورہ میرا یہی ہے کہ بیسٹ پریکٹس تو یہ ہے کہ ان پودوں کو ہم ڈائریکٹ سیڈ کریں تاکہ ان کو ٹرانسپلانٹنگ کے نتیجے میں جو نقصان پہنچ سکتا ہے وہ نقصان نہ پہنچے۔ آپ ان چیزوں پہ عمل کریں گے تو آپ یقینی طور پہ بڑی خوبصورت گاجریں اور مولیاں اگا پائیں گے۔